آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کا نظام تعلیم کیا ہے۔ کہنے کو اسرائیل 1948 کو وجود میں آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، یورپ بھر سے اور دنیا بھر سے اور افریقہ کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے یہودیوں کو اکٹھا کر کر کے اسرائیل میں لا بسایا گیا، اور عربوں کی جگہ چھین کر ان یہودیوں کو بسایا گیا، اور یوں ایک اسرائیلی ریاست کا قیام زور زبردستی کے تحت عمل میں لایا گیا۔ خیر، سیاسی نقطہ نظر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل کا نظام تعلیم کیا ہے۔ تو اسرائیل میں جو نظام تعلیم ہے اس کو چلاتی ہے منسٹری آف ایجوکیشن، آرٹس اینڈ کلچر۔ یہ منسٹری نظام تعلیم کو چلاتی ہے، اور اسرائیل میں 4 قسم کے کریکولم بیک وقت رائج ہیں، اور یہ چاروں مروج کریکولم جن میں پہلے نمبر پر ہے سیکولر سکولز۔ اسرائیل میں سیکولر سکولز ہیں، اور یہ سیکولر سکولز اسٹیٹ کے ماتحت یہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی لینگویج، ان کا جو میڈیم ہوگا، ان کی جو کمیونیکیشن لینگویج ہوگی وہ ہیبریو ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسرائیل میں ریلیجیس سکولز ہیں۔ یہاں پہ یہودیت کی تعلیم دی جاتی ہے، جوڈائزم سکھایا جاتا ہے، آرتھوڈاکس سکولز ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پہ سیکولر سکولز ہیں جن کا الگ سے کریکلم ہے، اور ان کی جو کمیونیکیشن لینگویج ہے وہ ہیبریو ہے۔ دوسرے نمبر پہ ریلیجیس سکولز ہیں، یہ جیوش سکولز ہیں یا آرتھوڈاکس سکولز ہیں جن میں خالصتاً یہودیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کی بھی جو کمیونیکیشن لینگویج ہے وہ ہیبریو ہے۔ تیسرے نمبر پہ عربز سکول ہیں، کیونکہ اسرائیل فلسطین کی جگہ پر ایک ملک بنایا گیا ہے، اور وہاں عربوں کی تعداد بھی عرب باشندوں کی تعداد بھی موجود ہے، تو لہٰذا ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے عربز سکول بنائے گئے ہیں، اور وہاں ان سکول کا الگ سے کریکولم ہے، اور ان سکولوں کی جو کمیونیکیشن لینگویج ہے وہ عربک ہے، یعنی عربی ہے۔ چوتھے نمبر پہ چلنے والے سکول پرائیویٹ سیکٹر سکولز ہیں، اور یہ وہ 4 قسم کے سیکٹرز ہیں جن کے الگ الگ کریکلم ہیں، اور یہ ریاست کے ماتحت چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پرائیویٹ سکول بھی کھلے گا تو اس کو ریاست سے یعنی اسٹیٹ سے پرمیشن لینی ہوگی۔ تو یہ جو 4 کریکولم ہیں، یہ جو 4 مختلف قسم کے سکولز ہیں، ان کے 4 مختلف کریکولمز ہیں، اور 4 مختلف کریکولم کیسے مختلف ہوتے ہیں؟ کور کریکولم ان سب کا ایک ہے، یعنی ان سب نے سیوک پڑھنی ہے، انہوں نے ہیبریو لٹریچر پڑھنا ہے، عربک لٹریچر پڑھنا ہے، ہسٹری پڑھنی ہے، بائبل پڑھنی ہے، سائنس اور میتھ پڑھنی ہے۔ تو یہ جو میں نے نام گنوائے یہ کور کریکولم ہے۔ ان سارے سکولز کو یہ 4 قسم کے نام ذکر بھی کیے گئے، ان سب کو پڑھنا لازم ہے۔ اس کے بعد ہر سیکٹر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ایڈ کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اسرائیل کے نظام تعلیم کا ڈھانچہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پری اسکول میں پرائمری تک کا حصہ آتا ہے، جس میں بچے کنڈر گارڈن کے بھی شامل ہیں، اور 6ٹھی تک کی کلاس کے بچے اس حصے میں شامل کیے جاتے ہیں، اور ان کی عمریں 9 سال سے لے کر 15 سال تک کی عمریں ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے لوئر سیکنڈری ایجوکیشن۔ لوئر سیکنڈری ایجوکیشن 7ویں کلاس سے شروع ہوتا ہے اور 9ویں کلاس پر ختم ہوتا ہے، اور 9ویں کلاس کے اینڈ پر ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا، اور 7ویں 8ویں 9ویں جماعتوں کا ایک ہی ایگزام ہوتا ہے، اور وہ ایگزام 9ویں کلاس 9th کلاس کے اینڈ پہ ہوتا ہے۔ لوئر سیکنڈری ایجوکیشن کا یہ حصہ جو 9th کلاس 9 کے اختتام پر ہوتا ہے، اس کے اینڈ پر امتحان ہوتا ہے، پھر
آگے ایک نیا ان کا لیول ہے جسے اپر سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں. اپر سیکنڈری ایجوکیشن کلاس 10 سے 12 تک یہ حصہ کور کرتا ہے، اور اس حصے میں 2 طرح کے ٹریکس ہیں. اسٹوڈنٹ کو آپشن دی جاتی ہے کہ وہ کلاس 9 کے بعد یعنی 9ویں جماعت کے بعد آیا وہ جنرل ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں یا ٹیکنالوجیکل ٹریک میں جانا چاہتے ہیں. جنرل ٹریک میں شامل مضامین سوشل سائنسز کے مضامین ہیں، نیچرل سائنسز کے مضامین ہیں، یعنی سوشیالوجی، ہسٹری، بائیو فزکس، کیمسٹری، میتھ، یہ سارے سبجیکٹس شامل ہیں. جبکہ ٹیکنالوجیکل ٹریک میں شامل آرکیٹیکچرل سائنس ہے، آرٹس ہیں، اور انجینئرنگ کے کورسز ہیں، یہ اور ساتھ میں میڈیکل، یہ آتے ہیں ٹیکنالوجیکل ٹریک میں. 12ویں کلاس کے اختتام پر جب اسٹوڈنٹ 12ویں کلاس کا امتحان دے بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک کمپریہنسو ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے جسے اسرائیل کا بیگرٹ سسٹم کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا بنیادی نظام ہے. بیگرٹ سسٹم میں بچے نے پرائمری سے لے کر 12ویں کلاس تک جتنا کچھ پڑھا ہوتا ہے ان سب کا امتحان لیا جاتا ہے، اسی میں سے ہی ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اور کیونکہ اسرائیل میں 4 طرح کے سکولز پائے جاتے ہیں، 4 قسم کے کریکولم پائے جاتے ہیں، لہٰذا کور کریکولم کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ کمپلسری ہے. اور ساتھ میں ایک ایسے مضمون کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جو آپشنل سبجیکٹ کی لسٹ میں ہے، لیکن ایک سبجیکٹ لازمی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ آگے جا کر اس سبجیکٹ میں ریسرچ کرے، اسپیشلائزیشن کرے. یہ اسرائیل کا بیگرٹ سسٹم ہے، یعنی کلاس 12ویں کے بعد بچے کو پورے 12 سال جتنا اس نے پڑھا ہے اس کا ایک کمپریہنسو ٹیسٹ لیتے ہیں انہی ٹیکسٹ بکس میں سے، اسی کریکولم میں سے، اور ایک الگ سے آپشنل سبجیکٹ کے بارے میں. اس کے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ہائر ایجوکیشن میں جانا ہے، یعنی آگے انڈر گریجویٹ اور گریجویشن کی سطح تک جانا ہے، تو اسے ایک اور ایگزام دینا ہوگا جسے کہتے ہیں سائیکومیٹرک انٹرنس ٹیسٹ، جسے PET بھی کہتے ہیں. اس ٹیسٹ میں وربل ریزننگ، کوانٹیٹیٹیو ریزننگ اور انگلش سے متعلقہ سوالات آتے ہیں، اور یہ MCQs ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو گویا ہائر ایجوکیشن کے لیے میں جانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو نہ صرف بیگرٹ ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، اور بیگرٹ ٹیسٹ پاس کرنے پر منسٹری آف ایجوکیشن اس طالب علم کو سرٹیفکیٹ بھی دیتی ہے. نہ صرف اس کو بیگرٹ ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے بلکہ PET یعنی سائیکومیٹرک انٹرنس ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑتا ہے. اور آخر میں اسرائیل کی یونیورسٹیاں اور ہائر ایجوکیشن اداروں کو چلانے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے جو ہمارے پاکستان کے HEC کی طرح ہی ہے، اسی کے جیسے ہے، اسی کی طرح مماثلت رکھتا ہے. اس ادارے کا نام ہے کونسل فار ہائر ایجوکیشن. کونسل فار ہائر ایجوکیشن یہ یونیورسٹیوں اور دوسرے ہائر ایجوکیشن کے اداروں کو چلاتے ہیں. یہ اس کونسل کا کام ہے. امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی معلومات ہیں تو مجھ تک ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.